شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آپ تلاوت فرمائیے ان پر نبأ ابنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر بالحق سچائی کے ساتھ، یعنی سچی خبر، جو دو بیٹوں کی خبر تھی وہ سنائیے۔ اذ قربا قربانا جب دونوں نے پیش کی قربانی، اپنی نیاز پیش کی، اپنی قربانی پیش کی، تو فتقبلا پس قبول کر لی گئی من احدہما ان میں سے ایک کی جانب سے، ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی من الآخر دوسرے کی طرف سے۔ قالا تو کہنے لگا لاقتلنک البتہ ضرور بضرور میں قتل کروں گا تجھے، یہ شروع کے اندر لام البتہ، اقتلن نون ثقیلہ، یہ جو نون مشدد ہے، ضرور بضرور میں قتل کروں گا کا تجھے۔ تو قالا وہ دوسرا کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین سوائے اس کے نہیں، یتقبل اللہ اللہ قبول کرتا ہے من المتقین پرہیزگاروں میں سے، متقیوں لوگوں کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، یہ ان کا یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے واقعے کو بیان فرمایا۔ قانون یہ تھا کہ ایک وقت کے اندر ایک بیٹا، ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے اماں حوا سلام اللہ علیہا سے، اور پھر دوسرے وقت کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، جو ایک ہی وقت کے اندر لڑکا لڑکی پیدا ہونے والے یہ آپس کے اندر بہن بھائی شمار کیے جاتے تھے، اور اس وقت شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، ضرورت کے مطابق ایک وقت کے لڑکے کا نکاح دوسرے وقت کی لڑکی کے ساتھ ہوتا، اور دوسرے وقت کی جو لڑکی ہے وہ لڑکا ہے اس کا نکاح پہلے وقت کی لڑکی کے ساتھ ہوتا، یہ قانون تھا، اور آپس کے اندر یہ دونوں بہن بھائی شمار ہوتے تھے جو ایک ہی وقت کے اندر پیدا ہونے والے تھے۔ اب قابیل پیدا ہوا اور اس کی بہن اقلیمہ اس کا نام تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور دوسرے وقت کے اندر حابیل پیدا ہوا اور اس کی بہن پیدا ہوئی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے قانون کے مطابق حابیل کا نکاح وہ اقلیمہ سے کیا، اور جو قابیل تھا اسے کہا کہ تو نکاح کر حابیل کی جو بہن ہے اس سے۔ اب وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ جو بہن ہے میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ خوبصورت ہے، یہ اسی کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ تو اسی بات کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بھائی اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو تم دونوں ایسے کرو، قابیل اور حابیل تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ قربانی کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی قربانی پیش کرتا یا کچھ بھی پیش کرتا، اگر وہ آسمانی بجلی آ کر اسے جلا دیتی تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول کر لی ہے اللہ نے۔ تو اب ان دونوں نے اپنی اپنی وہ نیاز، اپنی اپنی وہ جو قربانی جو تھی وہ پیش کی، تو جو حابیل تھا، جو سچائی پر تھا، جو صحیح تھا، اس کی قربانی کو آ کر آگ نے جلا دیا، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی رہ گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس کی قربانی کو وہ اللہ کریم قبول فرمائیں گے، اس کی قربانی کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حق پر نہیں ہے، اس بات کا علم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو اب جب قربانی پیش نہ ہوئی، اس کی قربانی وہ قبول نہ ہوئی، تو قابیل وہ کہنے لگا قال لاقتلنک میں ضرور بضرور تجھے قتل کروں گا، اس نے قتل کی دھمکی دی اپنے بھائی کو، حابیل کو۔ یہ قتل کرنے والا جو تھا یہ قابیل تھا، ایسے یاد رکھے، یہ قتل اس کے شروع کے اندر بھی یہ قاف ہے، قاف کینچی والی، اور جو قابیل ہے اس کے نام میں بھی شروع میں قاف ہے۔ تو قابیل وہ کہنے لگا لاقتلنک میں ضرور بضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب جو حابیل تھا وہ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین
بھائی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کریم انہی کی طرف سے قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو بھی متقی لوگوں کے اندر آ جا، اللہ کریم تیری بھی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ قتل کی دھمکی سن کر حابیل نے جو جواب دیا، وہ کہنے لگا لَئِن بَسَطْتَ، اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِي تاکہ تو قتل کرے مجھے، تو ما انا نہیں ہوں میں، بباسط بڑھانے والا، یدیا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا بھی صحیح تو میں پھر بھی تجھے نہیں کچھ کہوں گا، لیقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والی ذات ہے، سب کی وہ مالک ذات ہے، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں اور میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ یہ اپنے بھائی کو بطور سمجھانے کے تھا، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھایا کہ انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، یہ کہ تبوء تو حاصل کرے، تو اپنے سر لے، باسمی میرا گناہ، باسمی کا اور تو اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار اور تو ہو جا اصحاب نار میں سے، جہنمیوں میں سے، دوزخیوں میں سے ہو جا، اور وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالمین، ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے، ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اپنے بھائی کو بطور سمجھانے کے وہ کہنے لگا بھائی مجھے قتل اگر تو کرے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس پھر میرا گناہ بھی اور تو اپنا گناہ بھی سارا اپنے سر لے گا، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ ظالم اور قاتل جو ہوتا ہے، جو مظلوم اور مقتول ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ وہ ظالم اور قاتل کے کھاتے کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہی کہا کہ یہ تو قانون ہے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اپنے گناہ تو اپنے سر لے گا ہی لے گا، میرا گناہ بھی تو اپنے سر لے گا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، یہ ساری کی ساری باتیں سمجھانے کے لیے کی حابیل نے، لیکن وہ جو قابیل تھا وہ اس بات پر ڈٹ چکا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو فطوعت پس راضی ہو گیا، لہو نفسہ قتل اخی، اس کا نفس قتل اخی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، قابیل کا نفس، قابیل کا جو وہ مطلب اس کا جو نفس تھا، اس کا جو جی تھا، اس کا جو ارادہ تھا وہ پختہ ہو گیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، تو فقتل پس اس کو قتل کر ڈالا، تو فاصبح من الخاسرین پس ہو گیا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب چونکہ یہ پہلی موت تھی، ان سے پہلے نہ کوئی موت والا واقعہ سامنے آیا اور ان سے پہلے نہ کوئی قتل والا واقعہ سامنے آیا۔ جب یہ قتل ہو گیا، اب روایات کے اندر آتا ہے وہ جو قابیل تھا وہ اپنے بھائی حابیل کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتا رہا، بھی اب اس کا کیا کروں میں نے مار تو دی ہے، اسے قتل تو کر دی ہے، لیکن اب اس کا کرنا کیا ہے، یہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ نے غرابا، ایک کوا، یبحث فی الارض، وہ کوا کریدتا تھا زمین میں، وہ اپنے پنجوں کے ذریعے، اپنی چونچ کے ذریعے وہ زمین کو کرید رہا تھا، لیوریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو کہ کیف یواری، کیسے وہ چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش، اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے چھپائے۔ وہ کوا اسے دکھا رہا تھا، وہ کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور زمین کو کریدنا شروع کیا، اس کے اندر اس کوے کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ سکھایا جا رہا تھا اس قابیل کو کہ اپنے بھائی کو اس طریقے کے ساتھ تو چھپا۔ جب اس نے یہ سارا کا سارا ماجرا، یہ معاملہ دیکھا کہ میرے اندر اتنا شعور اور اتنی عقل نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کو زمین کے اندر چھپا سکتا، ایک جانور سے میں نے یہ سبق سیکھا، میں تو جانور سے بھی کم تر نکلا، اس سے پرندے سے بھی میں تو گھٹیا نکلا۔ قالا یا ویلتا، کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، میرا بس نہ چل سکا، ان اکون مثل ھذا الغراب، یہ کہ میں ہوتا مثل ھذا الغراب، اس کوے کی مثل، اور میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا، میرا تو یہ بھی بس نہ چل سکا، میرے اندر تو اتنی طاقت اور اتنی بھی وہ عقل نہیں تھی کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا۔ فواری سوءۃ اخی، پس میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، پس وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے، یعنی وہ بڑا شرمندہ ہوا اس بات پر۔
اب یہ جو شرمندگی تھی، یہ جو ندامت تھی، یہ بطور توبہ کے نہیں تھی. یہ ندامت بطور توبہ کے نہیں، دنیاوی ذلت کو دیکھ کر یہ ایک عمل طبی تھا، بس وہی ندامت تھی، یہ بطور توبہ کی ندامت نہیں تھی. من اجل ذالک، تو اللہ کریم جل شانہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہو من قتل، کہ جو شخص قتل کرے گا نفسن، کسی نفس کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے میں، بغیر کسی نفس کے بدلے کے کسی کو قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر زمین کے اندر فساد پھیلانے کے بدلے کے اندر اسے قتل کرے، تو فکأنما، تو گویا قتل الناس جمیعا، اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو. کوئی ایک جان کو قتل کرے گا تو اس نے گویا کہ ساری عالم انسانیت کو اس نے قتل کی ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. چونکہ یہ بنی اسرائیل کو سمجھائی جا رہی ہے یہ بات، اور ہمیں بھی یہ بات بالخصوص سمجھائی گئی کہ قتل الناس جمیعا، کہ جو ایک آدمی کو قتل کرے گا گویا کہ اس نے سب کو قتل کیا. اب یہ بنی اسرائیل کے اندر چونکہ یہ عادت بہت پھیل گئی تھی، یہ قتل کرنے والی، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ عام ہو گیا تھا ان کے اندر، تو اللہ کریم جل شانہ نے انہیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری عالم انسانیت کو قتل کیا. اتنا بڑا یہ جرم ہے ایک آدمی کو قتل کر ڈالنا. اور پھر جو سب سے محترم ہے، سب سے معزز انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، پھر ان کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. ومن احیاہا، اور جو شخص قتل سے بچائے، جو شخص زندہ رکھ کے کسی کو بچا لے، تو فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے بچایا ہے تمام لوگوں کو اس نے زندگی بخشی ہے، تمام لوگوں کی زندگی اس نے بخشی ہے، تمام لوگوں کو اس نے بچایا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بالبینات، روشن دلائل لے کر، واضح دلائل لے کر ان کے پاس ہمارے رسول آئے، تشریف لائے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے بہت سارے لوگ، بعد ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد زمین کے اندر، لمسرفون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں، وہ فساد پھیلانے والے ہیں، حد سے زیادہ گزرنے والے، حد سے بڑھنے والے. یعنی ان واقعات کو سمجھنے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے بعد، پھر بھی زمین کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں. ان کے اندر ہم بھی شامل ہیں بھائی. ان کے بعد بعد ذالک فی الارض، اس کے بعد زمین کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں. اگر ہم ان گناہوں کے اندر جائیں گے تو ہم بھی لمسرفون میں سے ہوں گے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اس آیت طیبہ کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ڈاکوؤں کی شرعی سزا کو بیان فرمایا. ڈاکوؤں کی شرعی سزا، جو راہزن ہوتے ہیں، ڈکیتیاں کرنے والے، چوریاں کرنے والے، اللہ کریم جل شانہ نے ان کی سزاؤں کو بیان فرمایا. 4 قسم کی سزائیں ہیں، چونکہ یہ جرم 4 قسم کے ہیں. بعض ڈاکو وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو قتل کرتے ہیں، صرف مال نہیں ان کا لیتے، صرف قتل کر دیا. اب جب قتل کریں گے تو قتل کے بدلے کے اندر انہیں قتل کیا جائے گا. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو جیسے آج کل کے معاشرے کے اندر ہے، قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ لیا. ان کی شرعی سزا جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. اور سولی پر چڑھانے کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ زندہ اسے سولی پر چڑھایا جائے اور پھر اس کا پیٹ وہ تیروں کے ذریعے چاک کیا جائے، اس کے پیٹ پر تیر مار مار کے اسے مار دیا جائے، ختم کیا جائے. اور تیسرے نمبر پر جو لوگ صرف قتل نہ کریں، صرف مال کسی کا چھین لیں، مال اس کا لے لیں، ڈکیتی کریں، تو فرمایا ان کی شرعی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو آدمی صرف ابھی چوری کرنے کے لیے گیا ہے، ابھی چوری نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا، ابھی انہوں نے گھیراؤ کیا تھا یا چوری کرنے والی جگہ پر گئے تھے، پکڑے گئے، تو اب انہیں جلا وطن کیا جائے. انما جزاء الذین، سوائے اس کے نہیں بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو محاربہ کرتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. یہ ڈکیتی کرنا، یہ چوریاں کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ. چونکہ رب کائنات نے ہمیں تمام کے تمام قوانین سمجھا دیے. اب جو ڈکیتی کرنے والا ہے یا چوری کرنے والا ہے وہ اللہ کا باغی ہے،
وہ بغاوت کرنے والا ہے۔ اور جو ایسا شخص ہو گویا کہ وہ دیکھنے کے اندر تو انسانوں کے ساتھ، وہ کسی عوام کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، عوام کے ساتھ وہ یہ ہاتھا پائی اور چھین لینا، قتل کرنا، یہ سارے کے سارے عوام کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد پھیلانے کی۔ أَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی ڈکیت، وہ جو چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ کسی کو قتل کرے، أَن يُقَتَّلُوا، اس کے بدلے کے اندر اسے قتل کیا جائے، يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کیا جائے گا۔ أَوْ يُصَلَّبُوا، یا سولی پر چڑھایا جائے گا، یہ اسے کہ جو قتل بھی کر دے اور مال بھی چھین لے، دونوں کام کرے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا سولی پر چڑھایا جائے۔ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں، من خلاف، خلاف جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یہ کاٹ دیے جائیں اگر کوئی آدمی چوری کرے گا۔ قتل نہیں کیا، صرف چوری کی ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا وہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا کہ وہ پکڑا گیا، اب وہاں پر لوگوں نے پکڑ لیا تو اسے يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، اسے زمین سے جلا وطن کیا جائے، وہاں سے نکال دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حکمران رہے ہیں تو اب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے نکال دیا جائے۔ اب چور کو یہاں سے نکالیں گے، کسی اور جگہ پر بھیج دیں گے تو اس جگہ پر جا کر یہ کام کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر چور کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے تو یہ بھی زمین سے نکالنا ہی مراد ہے، یہ بھی جلا وطن ہے، یعنی ہر ایک جانب سے جلا وطن کر کے ایک ہی جگہ پر ہم اسے رکھیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، کہ زمین سے جلا وطن کرنے کا معنی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسے وہ جیل کے اندر بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے اسے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ، یہ ان کے لیے خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو گویا دنیاوی سزا پوری کر دینے سے اخروی سزا ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے اپنی جگہ پر۔ وہ کب ختم ہوگی؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں۔ مِن قبل أن تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ ان تقدروا، کہ وہ لوگ قابو پائیں ان پر، یعنی وہ گرفتار ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو پھر ان پر معافی ہے۔ لیکن جو انہوں نے مال چرایا وہ اس کے ضامن ہوں گے، وہ ضمان ادا کریں گے، اور اگر کسی کو قتل کیا تو پھر وہ قصاصاً انہیں قتل بھی کیا جائے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس تم جان لو کہ بے شک اللہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔